اولمپکس کتنے سال کے بعد ہوتا ہے؟ یہ 4 سال بعد ہوتا ہے. اور نیکسٹ کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ 2028 میں آ رہا ہے میرے خیال میں امریکہ میں. تو اس کے لیے کیا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے یا بس آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوالیفائی راؤنڈ ہوتا ہے, جیسے کہ 85 میٹر جو ہے نا کوالیفائی راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پلیئر کر جائے وہ 85 میٹر پلس کرے تو وہ ڈائریکٹ کوالیفائی کرے گا اولمپکس کے لیے. جیولن تھرو کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہر گیمز کا اپنا اپنا ہے کہ اس نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, وہ کرے گا پورا تو وہ کوالیفائی کرے گا. تمہارا 85 پلس ہے. ٹھیک ہے. اور گولڈ میڈل جب کوئی بندہ جیتا ہے, جیسے آپ جیتے, اس میں انعام کتنا ہوتا ہے؟ اور وہ جو گولڈ میڈل ہوتا ہے اس کی کیا ورتھ ہوتی ہے, وہ کتنے کا ہوتا ہے, کیا اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں یہ گولڈ میڈل ہوتا ہے ایک آپ کی یادگار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. بالکل. کہ آپ نے فلانے سن میں یہ ٹائٹل حاصل کیا تھا, تو یہ یادگار ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ انعام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گولڈ سے نوازا ہے. اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی بڑا انعام نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے وطن واپس پہنچتے ہیں تو جو آپ نے وہ گولڈ جیتا ہوتا ہے, وہ جو لوگ آپ کو پیار محبت دیتے ہیں, وہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اور اماؤنٹ کوئی نہیں ہوتی گولڈ میڈل کے ساتھ؟ کوئی اماؤنٹ گولڈ میڈل کے ساتھ جو آؤٹ آف کنٹری کے وہ نہیں دیتے, لیکن اس دفعہ انہوں نے میرے خیال میں کہا ہے کہ ورلڈ والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو صرف گولڈ جیتے گا اس کو $50,000 دیں گے. اچھا. ہاں جی, تو صرف گولڈ والے کو. وہ بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ 6 ماہ کا. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں وہ دینا پڑتا ہے سارا پروسیس, اس کو جیسے اکاؤنٹ ہے اس طرح وہ سارا فل کر کے ان کو بھیجنا ہوتا ہے. وہ ہم نے بھیج دیا ہے, وہ پروسیس میں. چلے ماشاء اللہ. اچھا, میں نے اگرچہ آپ کا انٹرویو دیکھا ہوا ہے, لیکن میں باقی آڈینس کے لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے نا آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن بنا دی کہ ارشد ندیم انتہائی غریب بندہ تھا, روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے, تو یہ راتوں رات امیر ہو گئے. یہ تو تھوڑا بتائیں, اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کچھ تھا, کوئی گاڑی تھی, کوئی چھت تھی, کوئی روٹی؟ نہیں, اللہ معاف کرے, الحمدللہ 3 ٹائم کی روٹی ہم کھاتے تھے. ابو ماشاء اللہ کماتے تھے, ہم ماشاء اللہ جیسے بہن بھائی تھے. اور ہم بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ابو کے ساتھ ورک کرنا جب چھٹیاں ہوتی تھی. اور یہ لوگوں نے غلط کہا ہوا کہ جی اس کے بعد چھت نہیں تھی, بہت غریب تھا, یہ تھا وہ تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے, لیکن یہ کہ میرے خیال میں اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ماشاء اللہ والد صاحب نے ہمیں ماشاء اللہ خود کما کے الحمدللہ ہمیں کھلایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر والدین کو, میرے والدین کو نہیں, ہر والدین کو تندرستی صحت دے, اور ان کا جو سایہ ہے وہ اپنے بچوں پہ سایہ رکھے. تو میرے خیال میں ابو نے جتنا ورک کیا ہے ہم پہ, اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں صلہ دیا ہے. ابو ماشاء اللہ مستری تھے, اور صبح جانا شام کو جانا. آپ کو پتا ہے کہ اتنی گرمی میں کام کرنا, اور شام کو میرے خیال میں 700-800 یا 1000 روپے دہاڑی ملتی تھی. بالکل. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گھر میں ابو نے جمعے کی ابو چھٹی کرتا تھا. اچھا. کوئی بھی کہے نا کہ یار کام کرنا, انہوں نے کہا نہیں جی جمعے کی چھٹی ہے. ابو نے سٹی جانا, وہاں پہ ماشاء اللہ ابو فروٹ لے کے آتے تھے, جیسے جو پیٹیوں کے اندر ہوتے ہیں, ایپل لے کے آنا, بنانا لے کے آنا, انگور لے کے آنے. وہ ماشاء اللہ پیٹیوں کے ذریعے ماشاء اللہ لے کے آتے تھے. تو ہمیں ماشاء اللہ سب بہن بھائی ہم ماشاء اللہ کھاتے تھے. جمعے ابو نے وہ ضرور لے کے آنے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ کہ جو والد صاحب تھے وہ اکیلے کمانے والے تھے, اور ہم ماشاء اللہ جو 8 بہن بھائی اور ماشاء اللہ کھانے والے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. تو آج ماشاء اللہ جو ہے نا وہ جو ابو نے محنت کی ہے ہم پہ, جو خرچ کیا ہے, تو آج ماشاء اللہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے اس کا رزلٹ بھی دیا ہے. کہ جو انہوں نے ہمیں کھلایا ہے, ہم پہ لگایا ہے اتنی محنت کر کے, وہ ہم نے الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ حلال کیا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ, یہ تو بالکل ہے جی. اور آپ نے پورے پاکستان کا نام روشن کیا. آپ کے ابو کی ایک ہی شادی ہے یا ملٹیپل ہے؟ ہاں, ابو کی 2 ہے. اچھا, ابو کی 2 ہے ماشاء اللہ. جی, پھر تو آپ کے زیادہ ہم امید کر رہے ہیں. تو آپ کتنے بہن بھائی, مطلب ایک پہلی امی سے 1 بھائی ہے, وہ چھٹا وہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری امی سے ہم 5 بھائی 2 سسٹر. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں ان بھائی کے ساتھ بھی؟ ہاں جی, پہلی والی امی جو ہیں وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں, اور جو پہلی امی سے بھائی ہیں وہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے ماشاء اللہ. مریم نواز صاحبہ آپ کے پاس آئیں وہاں پہ, گورنر سندھ کامران ٹسوری آپ کے پاس آئے وہاں پہ, تو اس وقت آپ کے علاقے والے کی کیا فیلنگ سی؟ علاقے والے جو بچے بڑے ہیں کوئی اکٹھے ہو گئے تھے؟ دیکھیے یہ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کا جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. ویسے تو الحمدللہ پورے پاکستان نے بڑی ماشاء اللہ عزت دی ہے. پنجاب میں تو ماشاء اللہ وزیر اپنا CM صاحبہ نے وہ بھی ماشاء اللہ ہمارے گھر آئی ہیں,
ہمارے माशाल्लाह पंजाब के हैं, लेकिन ये वो कहते हैं कि सिंध से आए हैं गवर्नर साहब कामरान ट्रेसूरी साहब, उधर उन्होंने जो मुझे बुला के मुझे इज़्ज़त दी है और कराची के जो लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी है वो मेरे ख्याल में मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। और माशाल्लाह कामरान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए उधर, और जैसे कि उन्होंने मुझे विज़िट कराया कि लोगों के लिए उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है, वहाँ पे राशन रखा हुआ है, और आईटी के लिए बड़ा माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। वो सारा मैंने अपनी आंखों से माशाल्लाह देखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो इतना माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन पे वो इतना वर्क कर रहे हैं, जो लोग गरीब हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अगर हम सारे करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पाकिस्तान में कोई गरीब रहेगा। सारे मिलकर इसी तरह थोड़ा थोड़ा बांटे ना गरीबों को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी गुर्बत ख़त्म हो सकती है इंशाल्लाह जी, जिस तरह कामरान ट्रेसूरी साहब माशाल्लाह काम कर रहे हैं। माशाल्लाह।